وہ جو پہلے معنی سنا آپ نے اس کو ایک دفعہ پھر سنیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام۔ اب وہ تین جو لفظی اضافہ ہے اس کو سمجھیں، سنیں، پھر اس کی بڑی مختصر علمی اور لغوی بنیاد بھی عرض کر دوں گا تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ آپ نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، خالی فرشتے نہیں بلکہ اس کے بولیے سارے فرشتے، سارے کا پہلا اضافہ یا تمام فرشتے، دوسرا ہر وقت، تیسرا لفظ اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ کو کچھ کلیئر ہوا؟ اب میں وہ جو پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا میں نے الگ الگ بیان کیا، اب ذرا اس کو رواں سنیں، اور اگر آپ کو اس کا ذوق آئے اور آپ کو اس کا معنی زیادہ واضح ہوتا ہوا محسوس ہو اور زیادہ بلاغت کے ساتھ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر سنیں کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام کیا۔ اب ایک وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں اس کی علمی بنیاد بیان کرنے سے پہلے، کہ قرآن مجید کے کسی کلمے اور کسی آیت یا کسی حصے کا کوئی نیا معنی، مفہوم یا ترجمہ سامنے آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جو پچھلے معنی یا ترجمے تھے وہ غلط تھے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی سوچتا ہے تو یہ زیادتی کرے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ خود بھی غیر محدود اور اس کا کلام بھی اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے غیر محدود ہے۔ اس میں سے معانی، معارف، مطالب اور ہدایت کے چشمے جس طرح 14 صدیاں پہلے جاری تھے آج بھی جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں۔ وہ انسانوں کا کلام ہے جو اس کا ایک یا دو یا چار معنی ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کو وہ جتنی توفیق عطا کر دے۔ سو جو پہلے والے انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ بھی خدمت قرآن ہے، آج کوئی کر رہا ہے تو یہ بھی اسی قرآن کی خدمت ہے، جس کو اللہ توفیق دے اس سے لے لیتا ہے۔ مگر انسانی کاوش نہ کل حرف آخر تھی نہ آج حرف آخر ہے، نہ کوئی آئندہ ہوگی۔ کلام اللہ کا، اس کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، وہ یہی رہے گا، مگر اس میں سے معانی اور معارف کے چشمے ہمیشہ بہتے رہیں گے اور اہل محبت کے دلوں کی زمین اس سے سیراب ہوتی رہے گی۔ یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی کہ جیسے طویل سفر کی کوئی گاڑی ہو، پشاور سے کراچی جا رہی ہے تو وہ بالعموم ایک ہی ڈرائیور نہیں لے کے جاتا ایک سفر میں، وہ پشاور سے کوئی چلا اور ممکن ہے ملتان آ کے وہ اتر گیا، رک گیا، دوسرا بیٹھ گیا اور وہ لے کر گیا سکھر تک اور آگے تیسرا بیٹھا کراچی تک لے گیا۔ نہ پہلا غیر ضروری تھا نہ بعد والا کوئی غیر اہم ہے، یہ سب اسی ایک تسلسل میں ہے۔ سو جتنوں نے قرآن مجید کی خدمت ماضی میں کی وہ بھی پر توفیق الہی عظیم کام تھا، کسی سے آج لے لی اللہ نے، یہ بھی عظیم کام ہے اور آئندہ بھی دیتا رہے گا قیامت تک، یہ اس کا کرم، اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، وہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا۔ یہ وضاحت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات یوں سوچنے لگتے ہیں لوگ کہ اچھا یہ اگر کسی نے نیا ترجمہ کیا، کوئی اس میں اضافہ کیا، کوئی نیا مفہوم بیان کیا تو پچھلے غلط تھے؟ نہیں، پچھلے غلط نہیں تھے، پچھلوں نے بنیاد رکھی تھی
بعض والوں نے اپنی توفیق کے مطابق کسی نے 4 اینٹیں لگائیں، کسی نے 10 اینٹیں لگائی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ اب ان لفظوں کی لغوی بنیاد سمجھ لیں۔ جو پہلا ترجمے میں لفظ کیا سارے یا تمام، جو کہا کہ سارے فرشتے، تمام فرشتے، اس کے لیے عربی زبان اور لغت کا مسلمہ قاعدہ اور اصول ہے۔ آپ کسی بھی عربی پڑھنے والے جاننے والے کا مدارس کا ہو یا اسکول کالج کا ہو، اس سے پوچھیں، مگر جس نے عربی کو صرف نام گرامر کے ساتھ پڑھا ہوا، ایک ہوتا ہے اسپوکن لینگویج، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس میں بسا اوقات آپ کو گرامر کی جو باریکیاں اور قواعد و ضوابط ہیں وہ نہیں پتہ ہوتے۔ آپ اپنی زبان بولتے ہیں پنجابی، آپ نے اس کی گرامر نہیں پڑھی ہے مگر آپ بولتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ عربی گرامر اور قواعد کے مطابق اصول یہ ہے کہ جب خالی جمع استعمال ہو، خالی جمع ہے کلام میں، تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے، اس سے مراد ہوتا ہے بہت سارے، بہت سارے، وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ عربی کے مطابق 3 اور 3 سے زائد کوئی بھی تعداد ہو سکتی ہے، کہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ جمع کا صیغہ ہو خالی تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے اور بہت سارے مراد ہوتے ہیں، لیکن جمع جب کسی کی طرف مضاف ہو جائے، منسوب ہو جائے، تو پھر اس کا معنی کثرت نہیں رہتی، کلیت ہو جاتی ہے، کلیت، ٹوٹیلٹی ہو جاتی ہے، تمامیت کا معنی آتا ہے۔ پھر اس سے مراد بہت سارے نہیں ہوتے، سارے کے سارے ہوتے۔ مثلا ملائکہ کا لفظ قرآن مجید میں مطلق جمع کے طور پر بھی استعمال ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، حالات کی مخالفت، لوگوں کی عداوت، دشمنی، مزاحمت، کسی شے کی پرواہ نہ کی، اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ فرماتا ہے ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے، تقویت کے لیے، ان کی مدد و نصرت کے لیے، اور ان کے استقامت و استقلال کے لیے اللہ فرشتے اتار دیتا ہے۔ اب جمع آیا تتنزل علیہم الملائکہ، خالی جمع، تو اس سے مراد یہ ہے کئی فرشتے اترتے ہیں، کئی، ہر ایک کے حسب حال، اپنے منصب کے مطابق، اپنی استقامت اور اپنی جرأت کے مطابق، کسی پر 3 اترتے ہوں گے، کسی پر 10-12 اترتے ہوں گے، کسی کی اللہ رب العزت نصرت و اعانت وہ 100 فرشتوں سے کرتا ہوگا، مگر یہ طے ہے بہت سارے آتے ہیں، سارے کے سارے نہیں اترتے، کوئی اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں، روح الامین بھی، خالی جمع آئی، خالی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں بہت سارے فرشتے اترتے ہیں، بہت سارے، مگر سارے نہیں آ جاتے۔ کوئی حاملین عرش ہیں، وہاں رہتے ہیں، کوئی حول العرش طواف کرنے والے ہیں، وہاں رہتے ہیں، کوئی اور جگہوں پر اپنی جو ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں بہت سارے، ہزاروں اترتے ہوں گے، مگر سارے کے سارے نہیں اترتے۔ یہ معنی ہے جمع۔ اب جمع جب مضاف ہو جائے تو آپ اس کا معنی سن لیں۔ آپ مثلا ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ، ملائکۃ نہیں، وکتبہ، کتب نہیں، ورسلہ، رسل نہیں۔ اگر ہوتا آمنت باللہ وملائکۃ وکتب ورسل، تو معنی یہ ہوتا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور بہت سارے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور کئی رسولوں پر، مگر مقصود دین یہ تھا کہ آپ کا ایمان بہت سارے فرشتوں پر نہیں، سارے کے سارے فرشتوں پر قائم ہو۔ آپ کا ایمان کئی کتابوں پر نہیں، ساری الہامی کتابوں اور صحائف پر قائم ہو، اور آپ کا ایمان
بہت سارے رسولوں یا نبیوں پر نہیں، سارے نبیوں اور رسولوں پر ہو، تو اس نے ہر جگہ پر جمع کو مضاف کیا، ملائکت ہی۔ اب اس سے مراد خالی یہ نہیں ہے کہ اس کے فرشتے، اس سے مراد یہ اس کے سارے فرشتے، خواہ آپ کو ان کی تعداد بھی نہ پتا ہو، وقت تو دے گی، اور ساری کتابیں اور صحیفے جتنے اتارے سب پر ایمان لایا، ورسولہ ہی، اور سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لایا۔ تو جب سب پر ایمان قائم کروانا مقصود تھا تو اس نے ہر جمع کو الگ الگ مضاف کیا ہی ضمیر کی طرف۔ اب سمجھ گئے؟ اب سیم اسی طرح آیہ درود میں اس نے یوں نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتن، یہ اللہ اور فرشتے، ملائکتن خالی جمع ہوتی تو مراد ہوتا اللہ کے بہت سارے فرشتے، بہت سارے، مگر سارے کے سارے نہ ہوتے۔ اللہ نے چاہا کہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس عمل درود علی النبی، صلاۃ علی النبی پر میرے ساتھ سارے فرشتے شامل ہیں۔ ہر وہ فرشتہ جس کو میں نے وجود عطا کیا، ہر وہ فرشتہ جو میرا فرشتہ ہے، وہ نبی پر درود پڑھنے کے عمل میں شریک ہے۔ اور وہ ایک فرشتہ اس سے خارج نہیں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ معنی اس کا یہ بھی ہے جو میرا فرشتہ ہے وہ تو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، جو مصطفیٰ پر درود نہ پڑھے میں اسے اپنے فرشتوں کی صف سے نکال دوں۔ جو میرا فرشتہ بن کر رہنا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھے۔ یہ ایک امیجنری بات ہوتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ انکار کرے، مگر سمجھنے کے لیے اللہ کی سنت ہے۔ اللہ بھی بعض اوقات کسی محال شے کی مثال دیتا ہے، محال جو ممکن نہیں ہوتی مگر مثال دیتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین، میرے حبیب آپ فرما دیں رحمان کا، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اب اللہ کا کوئی بیٹا تو ممکن نہیں ہے نا، لم یلد ولم یولد، یہ اس کی شان ہے، مگر اس نے مثال دی کہ یہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر میرا بیٹا ہوتا تو پھر میرا محبوب اس کی بھی عبادت کرتا کہ خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوتا نا۔ یہ بات ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ اگر میرا مصطفیٰ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تو سمجھ لو مصطفیٰ کا یہ عمل حجت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آقا کا عمل اس کو اللہ نے خود اپنی توحید کی دلیل بنایا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو میرے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی جو سارے اور تمام کا لفظ آیا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو زبانوں کے قاعدے ہوتے ہیں ان کا عقیدوں مسلکوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عقیدے، مسلک، دین، مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں، زبانوں کے نہیں ہوتے۔ لینگویج اس سے جدا شے ہوتی ہے۔ زبانوں کا تعلق عقیدوں سے نہیں ہوتا۔ کوئی عربی بولنے والا آج بھی کافر ہو سکتا ہے، اور کوئی ہندی بولنے والا اور کوئی دوسری زبان بولنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، اور موجود ہے۔ ہزاروں لوگ ہندوستان میں ہندی بولتے ہیں، سنسکرت بولتے ہیں، مسلمان ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ عربی بولتے ہیں اور کافر ہیں۔ تو زبانوں کے ساتھ عقیدوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے۔ سو جو زبانوں کے قاعدے بنائے جاتے ہیں وہ دین، مذہب اور عقیدوں کے باعث نہیں بنائے جاتے، وہ بالکل الگ نیوٹرل شے ہوتی ہے۔ سو ملائکتہ، اس کا مفاد اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں، مشرق ہو یا مغرب، پست ہو یا بالا، ارضی دنیا ہو یا سماوی کائنات، جہاں کہیں بھی میرا کوئی فرشتہ ہے وہ ہر وقت مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
یہ پہلے لفظ کا اس کی بنیاد میں نے عرض کر دی مختصر. اب دوسرا لفظ ہے وہ ہے ہر وقت. اس کے لیے جو یصلون ہے اس کے معنی کو مد نظر رکھنا ہوگا. دنیا کی ہر زبان میں تینوں زبانوں کے لیے الگ الگ صیغہ اور لفظ ہوتا ہے. ماضی، حال اور مستقبل. وہ گیا ماضی، وہ جاتا ہے حال، وہ جائے گا مستقبل. عرب اسی طرح انگریزی میں ہر زبان میں. عربی زبان کا وصف اور اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تین زبانوں کے لیے مطلقاً دو لفظ اور دو صیغے بولے جاتے ہیں. ایک گزشتہ زمانے کے لیے ماضی کے لیے الگ ہے، اور حال اور مستقبل ان دونوں زبانوں کے لیے ایک صیغہ بولا جاتا ہے، اسے مضارع کہتے ہیں. وہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے. مثلا اگر کہا جائے یأکل تو اس کا معنی ہوگا وہ کھاتا ہے اور وہ کھائے گا. پھر اگر خاص کرنا ہو حال یا مستقبل میں کسی کے ساتھ تو اس کے لیے کسی کا اضافہ کیا جاتا ہے. مستقبل کے لیے ہو تو سین اور سوفا کا اضافہ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلق ہو فعل مضارع تو حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے. اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ماضی وہ زمانہ ہے جو گزر گیا، جو ختم ہو گیا. حال اور مستقبل دو زمانے ایسے ہیں جو کبھی ختم بولیے نہیں ہوتے، گزرتے نہیں ہیں. جس لمحے میں ہم بیٹھے ہیں یہ لمحہ حال ہے اور آنے والا لمحہ مستقبل ہے. یہ لمحہ گزرا ماضی ہوا، وہ جو مستقبل تھا وہ حال بن گیا، اس سے آگے پھر مستقبل. تو حال اور مستقبل کبھی ختم نہیں ہوتے. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پر درود بھیجنے کے عمل کو صیغہ ماضی میں نہیں بیان کیا کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے رہے یا انہوں نے درود بھیجا. یصلون اگر عربی گرامر کے مطابق پورا معنی کیا جائے دونوں زبانوں کو شامل کر کے تو وہ یوں ہوگا اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجیں گے. کسی مسئلہ کسی مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا بلکہ کسی دین سے تعلق رکھنے والا عربی جاننے والا کوئی شخص اس کا رد اور انکار نہیں کر سکتا. اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجیں گے. دونوں معنی. اب یہ جو دونوں زبانیں ہیں یہ ختم بھی نہیں ہوتے. خدا جانے یہ عمل درود علی النبی کب شروع کیا. اللہ بھی قدیم، اس کا قول بھی قدیم، اس کا فعل و عمل بھی قدیم. آج سے لاکھوں سال پہلے بھی کلام الہی کا اعلان تھا جب ابھی وہ بصورت وحی بشری زندگی میں قلب مصطفیٰ پر نازل نہ بھی ہوا تھا. کلام تب بھی علم الہی میں تھا، تب بھی اعلان تھا کہ وہ درود بھیجتا ہے اور بھیجے گا. آج بھی اعلان ہے درود بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا، آئندہ بھی ہوگا. یہ جو اس سارے مفہوم کو انہوں نے سمویا اور اس کو ایک لفظ میں جذب کر کے بیان کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں حال اور مستقبل چونکہ جاری رہتے ہیں اس کا مفہوم بیان کیا. اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں. یہ پہلے بھی تھا، یہ آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا. مصطفیٰ پر عمل صلاۃ من جانب اللہ اور من جانب الملائکہ نہ کبھی منقطع ہوا، نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، چونکہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے. اس لیے کہا ہر وقت بھیجتے رہتے ہیں. سمجھ گیا؟ اب تیسرا لفظ تھا اس نبی پر. اب اس کے لیے بھی ممکن ہے ذہنوں میں آئے کہ بھئی اس میں کوئی حاضہ وغیرہ تو ہے نہیں ہے، تو یہ اس کہاں سے آ گیا. اس کے لیے دلیل بھی قرآن سے. آپ سورہ بقرہ کی دوسری آیت، پہلی حروف مقطعات والی ہے اسے چھوڑ دیں، الف لام میم. دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صرف اتنا حصہ.
آپ کسی مسئلہ کسی مکتبہ فکر کے مترجم کا ترجمہ قرآن اٹھا کر دیکھیں جس نے با محاورہ کیا، با محاورہ رواں ترجمہ، آپ کو یہی مفہوم ملے گا، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو اس میں لفظ آیا ہے، اس میں اشارہ وہ ہے ذالکا، یہ دور کے لیے ہے، دیٹ، ذالک الجدار، ذالک الرجل، ذالک الکرسی، تو ذالکا کا معنی تو تھا وہ، سوال یہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہ کتاب ہے، یہ جو آپ نے لفظ یہ داخل کیا یہ کہاں سے آیا؟ تو جب آپ مترجم سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے آیا تو وہ کہے گا کہ جو کتاب ہے یہ اس میں نکرہ، اس میں عام نہیں استعمال ہوا، اس پر الف لام لگا ہے، الف لام، الف لام کا مفاد یہ ہے جس اسم پر الف لام آ جائے، یہ بڑا اہم جملہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، جس لفظ پر الف لام آ جائے اسم پر تو الف لام کرتا یہ ہے اس ایک پر دھیان لگا دیتا ہے، باقی ہر ایک سے دھیان ہٹا دیتا ہے، ہر ایک سے دھیان ہٹا دیتا ہے۔ عربی میں کتاب ہر اس شے کو کہیں گے جہاں کتابت ہو گئی، لکھنے کا عمل ہو گیا، لازم نہیں ہے کہ 200-400 صفحات اور آپ جوڑ کر جلد کی جائے تو کتاب، اگر آپ نے اس کاغذ پر کچھ لکھ دیا یہ بھی کتاب ہے، کپڑے پر لکھ دیا کتاب ہے، کسی چھال پر لکھ دیا کتاب ہے، تھال پر لکھ دیا کتاب ہے، درختوں کے پتوں پر، پتھروں پر لکھ دیا کتاب ہے، جہاں فعل کتابت ہو گیا تو کتاب وجود میں آ گئی۔ اب کتابیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں تھیں، جو بھی کتاب کا آپ سینس لے لیں، کتابیں پہلے بھی لاکھدار تھیں، بعد میں بھی لکھی جاتی رہی، قیامت تک لکھی جاتی رہے گی۔ سو اللہ نے کہا کہ شک کی گنجائش نہیں ہے کتاب میں، کس کتاب میں؟ ہر کتاب میں، اس نے فرمایا نہیں، لاکھدار کتابیں تھیں مگر کتاب کو نکرہ نہیں استعمال کیا، ذالکا کتاب نہیں کہا، الف لام لگایا، اس الف لام نے اس خاص کتاب کو لاکھدار کتابوں کے ڈھیر سے الگ کیا، اونچا کیا، جدا کیا، ممتاز کیا، اور گویا اس نے الف لام کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا ہم جس کے شک و شبہ سے بالا تر اور پاک ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں وہ ہر کتاب نہیں، الکتاب، یہ کتاب، وہ الف لام کے مفہوم کو اردو میں بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے۔ ذالکا کا معنی بعد میں آتا ہے، وہ کتاب، یہ پہلے آ رہا ہے جو الف لام کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے، خدا جانے کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جو اس نے نازل کی کتابیں ان میں سے بھی کسی کی طرف وہ دھیان آپ کا نہیں مبذول ہونے دینا چاہتا، وہ فرمانا چاہتا ہے لوگوں اس کتاب کو جو میں نے مصطفیٰ پر اتاری ہے، جو اپنے محبوب پر اتاری ہے، دھیان اس پر رکھو، اس کے لیے اس نے الف لام لگایا، اور آپ مانا کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ الف لام جس پر آ جائے اسے یہ بنا دیتا ہے، وہی الف لام جو لفظ کتاب پر آیا اور اسے یہ کتاب بنایا، وہی الف لام آیا درود میں لفظ نبی پر آیا۔ لفظ نبی نکرہ نہیں ہے، اس میں عام اور کامن ناؤن نہیں ہے، یہ معرفہ ہے، اس میں خاص ہے، پراپر ناؤن ہے، الف لام داخل ہوا، وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے لوگوں میں اپنے سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک کو شامل کر کے جس پر درود بھیج رہا ہوں وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ ہر نبی نہیں ہے، النبی، یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے، میں اس پر درود بھیج رہا ہوں تاکہ امت انسانیت اور مخلوق کا دھیان اس ایک پیکر نبوت پر ہو جائے، اس ایک ذات رسالت پر ہو جائے، کسی کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، تصور نہ پھٹکے۔ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے فرشتوں کو شامل کر کے اپنے ساتھ
इस नबी पर दरूद भेजता रहता हूं, तुम भी इसी पर दरूद भेजा करो। तो अलिफ लाम ने इस एक पैकर नबूवत को बाकी सब कायनात नबूवत से अलग कर दिया। तो ये वजाहत जरूरी थी इन अल्फाज की इल्मी बुनियाद बताने के लिए। तो आपको समझ आया। अब ये माना एक दफा करता हूँ कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त इस नबी पर दरूद भेजते। तो थोड़ा मजा आया, कोई ठंड पड़ी है? अल्लाह के कलाम का मफहूम थोड़ा ज्यादा निखर के सामने आया है या नहीं आया? और ज़हन और ज़ौक़ को बोलिए तस्कीन मिली है या नहीं मिली? ये जिसको अल्लाह खैरात अता करे, ये जिसकी झोली में डाल दे उसका करम, उस ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अब आगे हमें हुक्म दिया कि तुम भी पढ़ो, उसकी तरफ अब बात में आते हैं। देखिए जो पहला नुक्ता इसमें से समझने वाला है वो ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ज़ात में, सिफ़ात में, अस्मा में, अफ़आल में, आसार में, हर शय में वहदहू ला शरीक है और कोई उसके साथ जुज़वी तौर पर भी शरीक नहीं हो सकता। ये अकीदा है सबका, मगर हम उसमें बहुत सारा इबहाम खुद ब खुद क्रिएट कर लेते हैं। हम मुशारकत और शराकत को शिर्क समझ लेते हैं। ये दो जुदा चीजें। याद रखिए, अगर कोई लेना चाहे अल्लाह से या कोई उसके साथ शामिल होना चाहे तो ये शिर्क होता है। कुछ लेना चाहे, ज़र्रा बराबर भी सोचे, मसलन वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, वो सारे मिलकर उसके इल्म में से किसी एक जर्रे का, शय का भी इहाता नहीं कर सकते। कोई चाहे कि मैं ले लूं, छीन लूं, अल्लाह से हासिल कर लूं, सोचे भी तो शिर्क होगा। कोई बंदा कोई मखलूक में से सोचे मैं ले लूं, मैं हासिल कर लूं या कर सकता हूं, तो ये शिर्क होगा। ये नफी शिर्क के लिए फरमाया वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म में से किसी एक शय को वो छीन नहीं सकते, इहाता नहीं कर सकते, हासिल और अखज़ नहीं कर सकते। आगे तौहीद बयान की इल्ला बिमा शाआ, मगर जितना अल्लाह चाहे। कोई खुद लेना चाहे एक जर्रे का भी ले तो नहीं सकता, खाली सोचे तो शिर्क हो जाए। वो झोली भर के भी दे दे तो तौहीद रहती है। वही रब फरमा रहा है जिसने ये कहा वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, एक जर्रा नहीं ले सकते, वही रब फरमा रहा है। इसी कुरान में फरमा रहा है वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को हर शय का इल्म अता कर दिया। मखलूक लेना चाहे, एक जर्रा सोचे, शिर्क हो जाए, वो सारा इल्म भी दे दे तब भी तौहीद कायम रहे। वही उसके साथ मिल बैठना चाहे और उसके तख्त पर चढ़ना चाहे तो सोचे भी तो शिर्क है। वो पकड़ कर किसी को साथ बिठा ले तब भी तौहीद। इसलिए वो फरमाता है तुम मेरे साथ आज खुद आकर जुड़ नहीं सकते, ये मेरी मर्जी, जिसको चाहूं जोड़ लो। और मत मैं किसी मामले में अपने साथ शिर्क नहीं पसंद करता, मगर महबूब का मामला ऐसा है कि मैं चाहता हूं तुम सारे ही मेरे साथ शरीक हो जाओ। अरे मोहब्बत वो शय है, मोहब्बत वो शय है जो फेले खुदा में दूसरों को अल्लाह खुद शामिल करे, तब भी मोहब्बत की इज्जत भी कायम रहती है, तौहीद भी सलामत रहती है। मतलब इस मामले में आओ सारे मेरे साथ जुड़ जाओ। फरिश्तों को तो मैंने जोड़ लिया है, फरिश्तों को, और फरिश्ते चूंकि ऐसी मखलूक हैं जो मजबूर महज हैं, उनका अपना चॉइस, उनका अपना इख्तियार नहीं है।
وہ ان کے اندر ان بلڈ کیپیبلٹی ہے، ان بلڈ یعنی ان کی پروگرامنگ ایسی ہے، سادہ لفظوں میں ان کے اندر سافٹ ویئر ڈال دیا گیا ہے، وہ صرف ہر وہ بات جو اللہ کی طرف سے ہوگی اس کی محض تعمیل کریں گے۔ یہ دو مخلوقات ہیں فقط پوری کائنات میں جنہیں رب ذوالجلال نے راستے بھی دونوں دکھا دیے واضح کر کے، اور اختیار بھی دے دیا جس راستے کو چاہو اختیار کرنا۔ اور بعض ذوق مطالعہ رکھنے والوں کے لیے یہ تھوڑا عجیب سا نکتہ ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات ہر وقت اللہ کی تعمیل ارشاد و حکم میں کمر بستہ رہتی ہیں، ہر وقت اللہ کی حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ دو ہی مخلوقات ہیں جو نافرمانی بھی کرتے ہیں، جو انکار بھی کرتے ہیں، جو غفلت کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہیں انسان اور جنات۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے صرف انہی دو کے لیے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ درخت ہر وقت کرتے رہتے ہیں نہیں فرمایا، شجر حجر پتھر جمادات ہر وقت کرتے رہتے ہیں نہیں فرمایا، حیوانات حشرات چرند پرند ہر وقت کرتے رہتے ہیں نہیں فرمایا، فرشتے ہر وقت کرتے رہتے ہیں نہیں فرمایا۔ تو مولا جو ہر وقت کرتے رہتے ہیں تیری عبادت اور سر منہ انحراف نہیں کرتے، حتیٰ کہ غفلت کا شکار نہیں ہوتے، ان کے لیے نہیں فرمایا کہ ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو غفلت سے لے کر بغاوت تک ہر شے کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے لیے فرمایا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس نے فرمایا آ جائے گی۔ سنو، وہ جو ساری مخلوقات عبادت کرتی ہے ان میں اپنی مرضی اختیار ارادہ نہیں ہے، ان دو کو یہ حق دیا سو جب کوئی شعور بندگی کے ساتھ اور میری توحید پر یقین کامل کے ساتھ اور اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو سمجھ کر اور میرے دشمنوں سے ٹکرانے کا خوف ہونے کے باوجود اس راہ پر قدم اٹھاتا ہے اور ہزار طرح کے جھمیلوں، ہزار طرح کی رکاوٹوں مزاحمتوں کے باوجود اور مصروفیات میں سے ذمہ داریوں میں سے وقت نکال کر جب میری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو شعور بندگی کے ساتھ کیا گیا انسان کا یہ ایک سجدہ مجھے فرشتوں کے کروڑوں سالوں کے سجدوں سے زیادہ عزیز ہوتا۔ ان کی حرکات میکینیکل موشنز ہیں، مشینی حرکات ہیں، جیسے مشین کو آپ نے لگا دیا پروگرام دے کر وہ اس کے مطابق چل رہی ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، ہر پرزہ چل رہا ہے اس کے مطابق۔ انسان کو اللہ نے یہ ہر پر اختیار دیا، فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی، اب جس کو چاہو چنو۔ جب انسان اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنی منفعتوں اور اپنے دنیاوی فائدوں کو ترک کر کے ٹھوکر مار کے اپنی خواہشات کو اپنے پاؤں تلے روند کر جب اس کی بارگاہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو رب کو اس پر پیار بھی آتا ہے، اس پر رشک بھی آتا ہے، فرشتوں پر اظہار فخر فرماتا ہے یہ ہے وہ انسان جسے میں نے بنایا۔ یہ ہزاروں مفادات قربان کر کے، یہ اپنی نیند رات کو قربان کر کے دیکھو اٹھا اور رات کی تاریکیوں اور رات کی تنہائیوں میں سب سوئے پڑے ہیں، یہ اپنی اشکوں پر پلکوں کا چراغاں کر کے میری بارگاہ میں آ گیا۔ اس پر اللہ فرشتوں کے سجدوں اور عمر بھر کی نیکیوں پر زیادہ فخر کرتا۔ جب آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا تھا حکم سجدہ دے کر، اس وقت فرشتوں کے پاس کروڑوں سالوں کی عبادت اور سجدے تھے۔ جس آدم کے سامنے جھکایا تھا اس کی کل کائنات عمل اس وقت فقط ایک سجدہ تھا۔ آدم کے نامہ اعمال میں صرف ایک سجدہ تھا۔ جب فرشتوں نے ان کے سامنے سر جھکایا تھا ان کے پاس کروڑوں سالوں کے تھے۔ ابلیس کے لیے کہا جاتا ہے، عزازیل کے لیے، کہ اس کے پاس کوئی کئی کروڑ سال کی عبادتیں تھیں، تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہی تھا نا، تو فرشتوں کے باقیوں کے پاس بھی تھی۔ جن کے پاس کروڑوں سالوں کی عبادتیں تھیں ان کو سجدہ ریز کیا
اور جس کے پاس ایک سجدہ تھا اس کے سامنے جھکایا. بات سمجھے؟ چونکہ یہ شعور ہے بندگی کے ساتھ. تو فرماتا ہے لوگوں پورے شعور کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، علم کے ساتھ اور اپنی تمام تر مجموعیوں کے ساتھ جب کوئی انسان اور بندہ میری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو مجھے اس پر فخر ہوتا ہے. اب اس نے ہمیں حکم دیا تم بھی درود پڑھو. اس پر دو جملے آپ نے یقیناً بہت سنے ہوں گے. دیکھیے اللہ کا طریقہ یہ ہے، چونکہ رب ہے، مالک ہے، وہ حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے اور یہ اس کا حق ہے. وہ اپنا حکم دیتے ہوئے اس حکم پر عمل کر کے دکھانے کا نہ پابند ہے نہ یہ کوئی اخلاقی تقاضا بنتا ہے. وہ رب ہے جو اس نے اپنی عبادت کا جو حکم دیا کبھی نہیں کہا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں. نماز پڑھو کہ میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو کہ میں بھی کرتا ہوں، جہاد کرو کہ میں بھی کرتا ہوں. مصطفیٰ پر درود ایسا عمل ہے کہ جس کا حکم دینے سے پہلے وہ اپنی اور اپنے فرشتوں کی مستقل اور مسلسل سنت کے طور پر پیش کر رہا ہے. وہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو ساتھ لے کر ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں، تم کبھی ایک بار ہی بیٹھ کر پڑھا کرو، ایک بار ہی بیٹھ. یہ بات آپ نے بالعموم سنی. اب ہم اگلے مرحلے میں دوسری خاص چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. خاص چیز دیکھیے، اس نے حکم دیا کہ درود پڑھو. اب ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے. اس نے کہا، اس نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. امت لڑ رہی ہے کیسے پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، مل کر پڑھیں. خدا کے بندوں پڑھنے کا کہا تھا، لڑنے کا نہیں کہا تھا. جس کو جیسے مزہ آتا ہے ویسے کر لے. اس نے آیت میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں اور میرے فرشتے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں، دن میں پڑھتے ہیں، رات میں پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، شام پڑھتے ہیں. فرماتا ہے بس ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، تم کسی وقت تو پڑھا کرو، کسی وقت تو پڑھا کرو. مگر اس کو فقط آپشنل نہیں رکھا. اس نے کہا مجھے پتا ہے تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرضیت کے درجے میں دین اور عبادت سمجھو گے، اس پر تمہارا طرز عمل کچھ اور ہوگا. مگر یاد رکھو میں رب ہوں، صرف حکم دینا نہیں آتا مجھے، اس پر عمل درآمد کرانا بھی آتا ہے، عمل درآمد کرانا بھی آتا ہے. اور درود چونکہ میری سنت ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد وہ بھی اعلیٰ درجے میں کراؤں گا. دیکھیے کائنات میں سب سے اونچی ذات اللہ کی ہے نا. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جو خود سب سے بڑا ہے اس کی سنت بھی سب سے بڑی ہے. تو اس کی سنت پر عمل کا محل بھی سب سے اونچا ہونا چاہیے، مقام بھی سب سے اونچا ہونا چاہیے. تو اس نے کہا صرف حکم نہیں دیتا، عمل بھی کروانا جانتا ہوں. سو اس نے اپنے اس حکم درود و سلام پر عمل کے لیے، اپنی سنت پر عمل درآمد کے لیے اس نے کہا ویسے پڑھو نہ پڑھو، میری نماز تو پڑھنے آؤ گے نا. جب میری نماز پڑھنے آؤ گے میں دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ پر درود و سلام کے بغیر تم میری نماز کیسے پڑھتے ہو. باقی ہے آپشنل 24 گھنٹے میں، مگر نماز کے اندر جزو لازم ہے، ناگزیر ہے. اس میں تمہیں سب سے اعلیٰ عبادت جو دی ہے وہ نماز ہے. یاد رکھیے چار عبادات ہے نا روٹین میں کرنے والی، ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. فرضیت کے اعتبار سے نماز سب سے اونچی ہے، جو کبھی کسی حال میں کسی پر معاف نہیں ہے. روزے بیمار کے لیے مؤخر ہو جاتے ہیں، سال میں ایک بار آتے ہیں. حج صاحب نصاب پر، صاحب استطاعت پر ایک بار زندگی میں فرض ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال بعد فرض ہے. نماز وہ ہے جو ہر ایک پر ہر وقت ہر حال میں لازم ہے. آپ مسافر ہیں، اس نے مختصر کر دی ہے، معاف نہیں کی ہے. آپ مریض ہیں، اس نے آپ کو سہولت دے دی ہے، جیسے مرضی پڑھ لو، کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، دل میں پڑھ لو، پڑھنی ہے. جو عبادت
کبھی کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ وہ سب سے اونچی عبادت، اس نے اپنی سنت پر عمل درآمد کر کے لیے سب سے اعلیٰ عبادت کو چنا۔ فرمایا اب میں دیکھتا ہوں میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑے بغیر کوئی اپنی نماز کیسے قبول کروا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اور اہم بات یہ ہے، ایک ضابطہ، ایک اصول اگلا عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس مکتبہ فکر، جس مدرسے، جس مفتی کے پاس چلے جائیں، اگر وہ اس بات سے اختلاف کرے تو آپ مجھے بتائیں۔ 100 چیزیں ایسی ہیں معمولات زندگی میں سے جو ویسے جائز اور آپ کے لیے مباح ہیں، مگر جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں، حرام تک کے درجے میں چلی جاتی ہیں، ناقص نماز ہو جاتی ہیں۔ مثلا کھانا کھانا آپ کے لیے جائز اور مباح، جب چاہیں کھائیں۔ بولیے نماز پڑھتے ہوئے کھا سکتے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھتے رہیں ساتھ روٹی بھی کھاتے رہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ پانی پینا آپ کے لیے مباح اور جائز ہے، اگر روزہ نہیں ہے جس وقت مرضی پیو۔ نماز پڑھتے ہوئے بولیے پی سکتے ہیں؟ یا پیاس زیادہ لگی ہے تو چھوڑ دیں نماز، اس نے آپ کو سہولت دی ہے۔ اگر آپ کی جان نکلی جا رہی ہے تو سلام پھیر دو، پانی پی لو، پھر پڑھ لینا۔ وہ رب ہے جو شفقت فرمانے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ راحت دینے والا ہے، اذیت دینے والا نہیں ہے۔ مگر جب نماز پڑھ رہے ہوں تو دوران نماز آپ پانی نہیں پی سکتے۔ اچھا یہ تو ہے آپ کی ذاتی جسمانی ضرورتیں، ایک عمل اس کا دین میں بڑا درجہ ہے، بڑا درجہ۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا سب سے اعلیٰ افضل صورت اسلام کی کیا ہے؟ اسلام کی کون سی شکل سب سے اعلیٰ ہے؟ ای الاسلام خیرہ، سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے 2 چیزوں کا نام لیا، ان میں سے ایک سلام کرنا ہے، ایک ہے کھانا کھلانا اور ایک ہے سلام پھیلانا۔ ٹھیک ہے، تو سلام پھیلانا اتنا اونچا عمل ہے، اس کو آقا نے اعلیٰ شکل اسلام کی عمل قرار دیا۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہو، بولیے کوئی آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، والدین آ جائیں، کوئی پیر شیخ آ جائے، کوئی بڑی ہستی آ جائے آپ کے لیے بڑی محترم، آپ کو اس کو سلام کرنے کی اجازت ہے؟ اگر آپ نے کر دیا تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ گئی۔ اچھا چلو آپ نہ کریں، وہ آیا کوئی، آپ کے بزرگ آ گئے، والد آ گئے، والدہ آ گئی، شیخ آ گئے، استاد آ گئے، امام کعبہ آ گئے، تو بڑی دینی شخصیت آ گئی، کمرے میں داخل ہوئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں چلا، اندھیرا تھا کمرے میں، اس نے کہا وہ ویسے ہی کھڑا ہے، ممکن آپ تشہد میں بیٹھے ہو، سمجھے ویسے ہی بیٹھا ہے، اس نے بے ساختہ السلام علیکم کہہ دیا۔ بولیے جواب دینے کی اجازت ہے نماز میں؟ نہیں ہے۔ حالانکہ سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن آپ نماز میں اس میں سے کچھ کریں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جو پہلی شے سمجھنے کے لائق ہے، پہلی شے، وہ ضابطہ مکمل بات میں کرتا ہوں، ارے نماز میں آپ کسی کو سلام کریں، نماز ٹوٹ گئی، آپ کسی کے سلام کا جواب دیں، نماز بولیے ٹوٹ گئی۔ مولا کیوں؟ اس نے فرمایا نماز میرے ساتھ بات کرنے کا ذریعہ ہے، میرے ساتھ بات کرنے کی صورت ہے، جیسے مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے میرا رب میرے ساتھ بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب کے ساتھ بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نماز کی ابتدا میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب سے مخاطب ہوئے، آپ نے رب کے ساتھ کلام کیا۔ رب فرماتا ہے نماز میرے ساتھ کلام کرنے کا نام ہے، میرے خیر کے ساتھ کلام کیوں کیا؟ خاص سلام ہی کیا، کیوں کیا؟ نماز ٹوٹ گئی، پھر سے پڑھو، ہم نے پھر سے شروع کر دی۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے سجدے سے گزر کر تشہد میں گئے، آگے لکھا تھا مصطفیٰ کو سلام کرو۔ ہم پہلے کے ڈرے ہوئے تھے، مولا
اپنے والد کو سلام کر لیا تھا، پیر کو سلام کر لیا تھا، نماز پڑھوا بیٹھے تھے، اور تو نے فرمایا کہ میرے غیر کے ساتھ کلام کیا، سلام بھی نہ کرو، اب بیٹھے ہیں تیرے مصطفیٰ پر سلام آ گیا۔ اس نے فرمایا خبردار، اب اس پر نہ جھجکنا، کرو سلام۔ مولا اوپر توڑتی تھی، فرمایا وہ غیر کو سلام کرنے پر توڑی تھی، مصطفیٰ کو میرا غیر سمجھا ہے۔ کسی کو سلام کرو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مصطفیٰ کو کسی سمجھا ہے؟ کوئی سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، مصطفیٰ کو کوئی سمجھا ہے؟ ارے خیر وہ نہیں ہوتا جس کا وجود الگ ہو، خیر وہ ہوتا ہے جو اس کی طرف جانے میں رکاوٹ بنے، جو اس کے ساتھ رشتہ توڑنے کا ذریعہ بنے، جو دھیان ادھر مرکوز ہونے سے راستے میں حائل ہو جائے، وہ خیر ہوتا ہے۔ جو پکڑ کر اس سے ملا دے وہ خیر نہیں، اپنا ہوگا۔ تمہیں خیروں کو سلام کرنے سے روکا ہے، تمہیں خیر کی طرف متوجہ ہونے سے روکا ہے۔ رہا مصطفیٰ کا معاملہ، ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر میرا کون ہے؟ جو مصطفیٰ سے جڑا وہ مجھ سے جڑا۔ سو میرے مصطفیٰ کو سلام کرو، اور کرو بھی صیغہ خطاب میں۔ جملہ یہ نہیں ہے السلام علی النبی، نبی پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ۔ دنیا بھر کے عربی جاننے والے کسی شخص کے پاس چلے جائیں، یا نبی سلام علیکہ اور السلام علیکہ ایھا النبی، اس میں معنی مفہوم کسی اعتبار سے بال برابر فرق ہو میرا گریبان ہو پڑے۔ وہ تقدیم و تاخیر کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں، مفہوم دونوں کا سیم ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کو خطاب سے سلام کرو، ایسے محسوس کرو مصطفیٰ سامنے بیٹھے۔ آپ کہتے ہیں دھیان حضور کی طرف جائے تو معاذ اللہ نماز میں نقص واقع ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیے، عقلی لاجیکل بات، اور میں اپنا ایک زندگی کا تجربہ بھی شیئر کروں گا۔ ایمان سے کہیے، دیانتداری کے ساتھ آپ جا رہے ہوں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہو، کہیں بھی کوئی آپ کا جاننے والا سامنے سے آ جائے، وہ آپ سے سلام کرے، سلام، مگر کرے اس طرح، اب میں ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں، پرفارم کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے، وہ آپ سے سلام کرے جیسے میں انہیں سلام کروں، اور ایسے کہے السلام علیکم، آپ کو اچھا لگے؟ ایسے السلام علیکم، سلام آپ کو کر رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے، دھیان ادھر ہے، آپ کی طرف دھیان نہیں۔ ایمان سے کہیے آپ کو اچھا لگے گا؟ جس کو اچھا لگتا ہے مجھے بتا دیں، وہ کہے ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے، میری طرف چہرہ نہ کہ آدمی اپنی ذرا بے عزتی سی نہیں فیل کرتا؟ بولیے، آدمی اپنے آپ کو اگنورڈ اور نظر انداز کیا جانا نہیں محسوس کرتا؟ میں جاب کرتا تھا، ہمارے ایک انچارج تھے، وہ کبھی کبھی بلکہ اکثر صبح وہ آ جاتے تھے کسی خاص وجہ سے، تو ہم بیٹھے ہوتے تھے، وہ ہم سب کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی کسی ایک کو سلام کرنے کے لیے بہت ساروں سے سلام کرنا پڑتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک دن ہم بیٹھے تھے، وہ آئے اور آ کر تو ایسے سلام کیا، ہم 4 آدمی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے ایک ٹیبل پر، تو انہوں نے سلام کیا ایک کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، غالباً تیسرے نمبر پر میں بیٹھا تھا، تو اس نے کہا السلام علیکم، مگر پہلے 2 کی دفعہ اور میرے ساتھ بھی سلام کرتے ہوئے دیکھ کہیں اور رہے تھے، جس کو سلام کرنے آتے تھے دیکھ اسی کو رہے تھے۔ تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے جناب بات یہ ہے، یار تو پہلے ادھر کر آئیں سلام جدھر تک رہے، یا تو ادھر کر آئیں سلام، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یا پھر جدھر سلام کر رہے ہیں پہلے دھیان ہماری طرف کا۔ تو وہ تھوڑے خجل سے ہوئے، شرمندہ سے ہوئے، اور کہنے نہیں بس ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں آپ آج دیکھ رہے تھے، ہم روز آپ کو تکتے ہیں، روز آپ کو تکتے ہیں، کیا گل کھلاتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں اچھا نہیں لگا، آپ میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے ایسا؟ اب میری بات توجہ سے سنیں، ہم جیسے
ہماری حیثیت کیا، اوقات کیا ہے؟ دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے ہماری. گلیوں میں وہ جو روڑا کوڑا ہوتا ہے اس کے جو کاٹھ ہیں ان سے بدتر ہیں. گندی نالی کے کیڑے سے زیادہ گھٹیا اور غلیظ ہیں. مگر ہمیں کوئی ایسے سلام کرے کہ سلام کہے ہمیں، کلمہ ہمیں کہے، سلام کے الفاظ ہمیں کہے اور دھیان ہماری طرف نہ ہو کسی اور طرف ہو. ہم جیسوں کو گوارا نہیں ہے، ارے ہمیں پسند نہیں ہے. صرف مصطفیٰ رہ گئے کہ سلام مصطفیٰ کو کرے اور دھیان مصطفیٰ کی طرف نہ ہو. آپ کہتے ہیں حضور کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے نماز میں، اور حضور کی طرف دھیان گیا تو معاذ اللہ نماز میں کوئی کمزوری رہ گئی، کوئی نقص رہ گیا، بس پھر اپنا اپنا سودا ہے. ہمیں تو یہ پتا چلا ہمیں کوئی سلام کرے اور دھیان ہماری طرف نہ ہو، ہم جیسے کو اچھا نہیں لگتا، قبول نہیں کرتے، تو مصطفیٰ کو کیسے اچھا لگتا ہے؟ اللہ نے نماز میں رکھا اس لیے. ویسے پتہ نہیں کرو گے یا نہیں کرو گے، میری نماز میں بیٹھے ہو، سجدے کے بعد بیٹھے ہو، دعا سے پہلے بیٹھے ہو، اب دھیان کر کے میرے مصطفیٰ کو سلام کرو تاکہ بعد میں آنے والی دعا قبول ہو جائے. وہ نماز کیا جس میں دھیان مصطفیٰ کی طرف نہ جائے، حضور کا دھیان آنے سے نماز ناقص ہو جائے. ایک حدیث سناتا ہوں. آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا تو کسی صحابی نے ایک سوال کیا. آپ ذرا اس سوال کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکینس اس پر توجہ کریں. سلام پھیرا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ آپ نے بھی ساری زندگی نمازیں پڑھی، آپ قیام میں ہوتے ہیں تو نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ. رکوع میں ہیں تو پاؤں کے درمیان. سجدے میں تو ویسے ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں بلموں، دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ نیچے دریچ دیکھیں گے، قالین دیکھیں گے. تشہد میں اپنی جھولی میں امام کا چہرہ کس وقت نظر آتا ہے؟ کوئی ہے امام کی چہرہ تکنے کا کوئی ایک رکن، کوئی ایک موقع نماز میں باجماعت کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کا چہرہ نظر آئے؟ ہے کوئی موقع مجھے بتائیں؟ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک کوئی دکھائیں؟ نہیں ہے نا. تو یہ جو صحابی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے تھے، صحابہ کا عمل نہیں پتہ چل رہا؟ ارے پڑھتے رب کی نماز رہتے تھے، تختے مصطفیٰ کو رہتے تھے. اور یہ خود ان کا اپنا عشق بھی تھا، مگر اس راہ پر انہیں لگایا مصطفیٰ نے تھا. دین دینے والے نے دین سکھاتے ہوئے اس راہ پر چلایا تھا. جب اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز کے 52 معانی تھے لغت عرب میں. کون سی صورت ہے، کیا معنی ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ حضور کے پاس گئے، کیف نصلی، کیسے نماز پڑھیں؟ تو حضور نے لمبے چوڑے لیکچر نہیں دیے، کوئی کتابیں نہیں پڑھائیں، کوئی فقہی اسرار و رموز نہیں سکھائے. 4 لفظی ایک جملے میں نماز کا طریقہ، نماز کی ترکیب، نماز کی ترتیب، نماز کا مفہوم، نماز کا مقصود سب بتا دیا. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. دیکھتے ہو لغوی اعتبار سے اگر یوں بھی کہا جاتا صلو کما اصلی، پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، لغوی اعتبار سے درست ہوتا، اعتقادی اعتبار سے درست نہ ہوتا. اس لیے کہ کون حضور جیسی نماز پڑھے گا؟ اگر کہا جاتا صلو کما صلو، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو پھر کون پڑھ سکتا؟ تو میں میرے جیسی نہیں پڑھ سکتے، بس ایسے کرو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ میرے پیچھے، مجھے تکتے آؤ، جو میں کرتا ہوں پیچھے پیچھے کرتے آؤ. یہی رب کی نماز ہے، یہی رب کی نماز ہے. جس نماز میں حضور کی زیارت ہو جائے وہی نماز تو رب کی بارگاہ میں درجہ اجابت کو پہنچتی ہے.
وہ کون سی نمازیں ہیں جو حضور کے خیال اور حضور کے دھیان سے خراب ہوتی ہیں؟ وہ عبادت نہیں ہے، وہ کوئی شرارت ہے، وہ کوئی شرارت ہے، وہ کوئی نفس کا بہتاوا ہے۔ صحابہ مصطفیٰ کو تکتے رہتے تھے۔ بخاری نہیں پڑھی؟ یہ بھی جو سنایا یہ بھی بخاری ہے، بخاری میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام مرض الوصال میں تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، تو ایک دن آقا نے اچانک نماز ہو رہی تھی، جاری تھی، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے تھے، نماز میں تھے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تکنے کے لیے کہ غلام ابو بکر کی ابتدا میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ پردہ ریلنگ والا نہیں تھا، پائپوں والا نہیں تھا جس کو ہٹانے سے آواز آئی ہوگی، وہ 2 کیلیں لگا کے سادہ سا کاشانہ نبوت کا ایک پردہ لگا دیا گیا۔ جب ہٹایا آواز نہیں آئی تھی، معلوم نہیں کیا ہوا، امام مقتدی سب کے چہرے مصطفیٰ کی طرف گھوم گئے۔ ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں سجائی دیتا کہ 2 ہی باتیں تھی، یا تو پردہ ہٹا تو چہرہ مصطفیٰ سے کوئی نور کی شعائیں نکلی ہوں گی جنہوں نے ان کا حال ادھر متوجہ کر دیا، یا پر نماز رہے تھے دھیان درے یار پہ اٹکا ہوا، آج کئی دن ہو گئے یار کا چہرہ نہیں دیکھا، حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ ان میں وہ بھی صحابہ تھے، وہ لوگ بھی عاشق، جب نماز کا وقت آتا کھڑے پہلی صف میں ہوتے، نہ درمیان میں کھڑے ہوتے نہ دائیں طرف کھڑے ہوتے۔ افضل اور ثواب کی زیادہ اعلیٰ جگہ یہ ہے، وہ بائیں طرف کھڑے ہوتے، دائیں طرف جگہ خالی بھی ہوتی، پھر بائیں طرف کھڑے ہوتے۔ پوچھتے بھائی تم وہاں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ثواب زیادہ درمیان میں یا دائیں طرف ہے کمپیریٹیولی؟ وہ کہتے ہیں ثواب تم لے لو، ہمارا مزہ، ہمارا سودا کچھ اور، ثواب تمہارا ہوا، ہمیں ثواب سے کیا لینا، ہم ثواب والے نہیں ہیں، ہم سواد والے ہیں، ہم سواد والے ہیں، دیدار والے۔ اچھا بھائی تمہیں وہاں کیا سواد ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آؤ بتاتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوتی ہے اور سلام پھرتا ہے نماز سے باہر نکلنے کے لیے، تو امام السلام علیکم کہہ کے دائیں طرف چہرہ پھیرتا، تو پیچھے والے بھی سارے دائیں طرف۔ اب مقتدیوں کے سب کے چہرے دائیں طرف ہوتے ہیں، امام جب بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو چہرہ ادھر کرتا ہے، مقتدی نے بعد میں چہرہ پھیرنا ہے، ابھی نماز سے نکلے نہیں ہوتے یار کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ہمارا سودا، ہمارا سواد، یہ تو حضور کی طرف تکنے لگے۔ آقا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر مسکرائے، فتبسما، تبسم فرمایا، اور آپ سنیے الفاظ، وَوَجْهُهُ كَانَ وَرَقُ مُصْحَفٍ۔ یہ صرف ایسا نہیں تھا لمحاتی نگاہ گئی اچانک غیر ارادی اور واپس پلٹ آئی، نہیں، وہ اور دھیان ہوتے ہیں جو جا کر پلٹ آتے ہیں، نگاہیں مڑی اور ادھر گئی تو جہاں گئی چہرہ مصطفیٰ جمال مصطفیٰ پہ گھر گئی، اٹک گئی۔ فتبسم، آقا مسکرا رہے تھے، وَوَجْهُهُ كَانَ وَرَقُ مُصْحَفٍ، مصطفیٰ کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے خدا کا صحیفہ کھلا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے، قدم پیچھے ہٹا دیا، ایک قدم پیچھے ہٹایا، آقا نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ ابوبکر نماز پڑھاؤ، اور پردہ آگے کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، نماز جاری رہی، نماز جاری رہی، نہ ٹوٹی، نہ خلل آیا، نہ نقص ہوا، نہ سجدہ حساب ہوا۔ اس لیے کہ نماز تو نام ہی مصطفیٰ پر دھیان رکھنے کا ہے، رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ سو انہوں نے یہ حضور سے دیکھا، وہ اس سے بہت پہلے مرحلہ گزار آئے تھے، ابھی ہجرت کو 1.5 سال ہوا تھا، آقا مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، اچانک ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں ہو گئی، آدھی نماز گزر گئی، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، معلوم نہیں کیا ہوا، مصطفیٰ نے مصلی پر کھڑے کھڑے اپنا رخ پھیر لیا، اور 5 10 15 20 90 پر نہیں،
180 درجے کے زاویے پر، سبحان اللہ 180 درجے کے زاویے پر گھومنے کا معنی یہ ہے جدھر چہرہ تھا ادھر پشت ہو گئی، جدھر پشت تھی ادھر چہرہ ہو گیا، اور امام کا رخ مقتدیوں کی طرف، مصطفیٰ کا چہرہ مقتدیوں کی صحابہ کی طرف، ان کے چہرے ادھر۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ حیرت سے تک رہے تھے، درست ہوگا، درستی ہوگا، ہمارا ذوق یہ ہے صحابہ مسرت سے تک رہے یار نے کرم کر دیا۔ پھر عجیب بات ہوئی، آقا نے صفیں چھینی اور درمیان سے گزر گئے، آخری صف سے آگے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب صورت یہ تھی امام ادھر آخری صف سے ادھر کر کے وہ آگے ادھر کھڑا تھا، مقتدی ادھر تھے، حضور کا رخ ادھر، مقتدیوں کے رخ ادھر، پھر بھی اللہ کی نماز ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی بتائے قبلہ کدھر تھا، قبلہ کدھر تھا؟ اب یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا، اللہ نے ایسے ہی کہا بھائی کان لکبیرہ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی۔ اب ہدایت کیا دی تھی؟ ہدایت کیا دی تھی؟ ہدایت یہ دی تھی میرے محبوب کے لیے اپنا تن من دھن اسے سونپ کر ساری دنیا چھوڑ کر آ جانے والوں، رشتہ دار کاروبار چھوڑ کر آ جانے والوں، اپنے آبائی وطن چھوڑ کر آ جانے والوں، میرا گھر بیت اللہ چھوڑ کر آ جانے والوں، اس یار کی خاطر سب کچھ چھوڑے بیٹھے ہو، اب ہم یہ آخری نظریاتی امتحان لینا چاہتے ہیں، نظریاتی فکری، اور وہ یہ کہ رشتہ دار ایک طرف مصطفیٰ ہوں، ایک طرف رشتہ دار تم نے چھوڑ دیے، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف کاروبار تم نے چھوڑ دیے، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف گھر بار تم نے چھوڑ دیے، ایک طرف مصطفیٰ اور ایک طرف مکہ تم نے چھوڑ دیا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک طرف مصطفیٰ ہو ایک طرف قبلہ ہو، کسے رکھتے ہو کسے چھوڑتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نماز میں ہو رہا ہے صاحب، نماز میں۔ اس نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں اچھا حضور کو اگر اللہ نے ہر بات کا علم دیا تو جب ادھر منہ کرنا تھا تو ادھر منہ کر کے نماز شروع کیوں کی تھی؟ الموت عریضوں کا لامہ، جس نے اعتراض کرنا ہے بیچارہ اندھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی حضور کا میٹر ہی نہیں ہے، حضور کو ڈسکس نہ کرو، بہتر اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے کہ حضور کو موضوع بحث نہ بناؤ۔ قول پیر نصیر الدین نصیر کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و عیب کو چھوڑ، شکر کر تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ حضور کو ڈسکس نہ کرو، ڈسکس کرنا ہے، جرت ہے تو خدا کو کرو۔ مصطفیٰ کو پتا تھا یا نہیں تھا، اس بحث سے نکلو، یہ بتاؤ خدا کو پتا تھا؟ کیا بات؟ اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتا تھا۔ اگر اللہ جانتا تھا کہ قبلہ ادھر ہی بنانا ہے تو پہلے ادھر نماز شروع کیوں کروائی تھی، ہونے ہی کیوں دی تھی؟ اللہ پہلے کہتا سویا ادھر کر لے، تو پھر جب 2 رکھتا تو بعد کہہ رہا ہے چلو وہیں کر لے۔ اللہ نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے ذہنوں کے خلجان جو پیدا ہونے ہیں میں پہلے جانتا ہوں، آؤ تمہیں اس کا وہ جو تمہارے ذہنوں میں اشکال پیدا ہونے ہیں میں اس کا جواب پہلے قرآن میں دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس طرف قبلہ بنایا اس لیے تھا پہلے، لِنَعْلَمْ تاکہ ہم جانیں، ہم دیکھیں، ہم پرکھیں، من یتبع الرسول، کون رسول کے پیچھے آتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کون رسول کے پیچھے آتا ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے، ابتدا ہے، دوسری آیت ہے، پڑھے پھر جا کر ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کے پیچھے آتا ہے۔ اب اگلا حصہ جملے کا یہی ہونا چاہیے نا، کون قبلے پر رہتا ہے۔ بھئی نماز ہے، جاری ہے، سری نماز ہے، پتہ نہیں کیا حکم آیا، تبدیل ہوا نہیں ہوا، اس کا تو کوئی کسی کو علم نہیں ہے، تو منہ ادھر کر کے نماز شروع کی تھی تو قبلہ تھا۔ تو اگلا حصہ جملے کا یہی ہونا چاہیے نا کہ کون رسول کے پیچھے آتا ہے، کون قبلے پر رہتا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے اور پرکھنا چاہتے تھے کون رسول کے پیچھے آتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون دین سے الٹے پاؤں نکل جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے پیچھے
पूछे न जाए। हुक्म है, आया नहीं आया पता लगा नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। तुम सिर्फ ये देखो मुस्तफा किधर है, हुजूर किधर है। ये सारा अमल नमाज में हो रहा है। नमाज अब सब घूम गए हुजूर के पीछे। ये जो घूमे थे सुन लें, न हुक्म खुदा पर घूमे न हुक्म मुस्तफा पर घूमे। आका ने तो कोई बात नहीं की। ये सारे के सारे ये जो नमाज में किबला छोड़कर उधर चले गए, ना हुक्म खुदा पर ना हुक्म मुस्तफा पर, ये मोहब्बत मुस्तफा ने। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, और काबा बनता है उस तरफ ही रियाज रुख अपना वो जिधर को मोड़ देते हैं। उनका किबला काबा, सोम, सलाता, हज, ज़काता सब कुछ मुस्तफा था। इसलिए दीन में कामिल थे, इसलिए उनमें से हर एक अपनी जगह सरचश्माए हिदायत था, ज़रिया हिदायत था। हम जब गए उम्रे के लिए इस तरह बात हुई तो वहाँ हम खड़े थे मस्जिद किबलातैन में, बात कर रहे थे कि यहाँ पे नमाज के दौरान तब्दील हुआ, तो वो कुछ लोग उन्होंने छोड़े होते हैं वो आ गए, तो उनका नहीं ऐसे नहीं है, ये दौरान नमाज नहीं बदला था, ये नमाज के बाद बदला था। ठीक है हुजूर आप जो कहते हैं फरमाते हैं सच ही होगा। तो जब नमाज के बाद बदला था तो फिर इसी मस्जिद का नाम मस्जिद किबलातैन क्यों है? फिर तो हर मस्जिद किबलातैन हर जगह पे दोनों तरफ नमाजें हुई ना, मस्जिद नबवी में भी हुई, मस्जिद कुबा में भी हुई, फिर तो सारी नमाजें उस वक्त तक जितनी मस्जिदें थी फिर सब मस्जिद किबलातैन होनी चाहिए। और ये इसी पर आपने आज इधर से दरवाजे से एंटर होते हैं, इसके ऊपर मुसल्ला क्यों बनाया हुआ है? मुसल्ला क्यों बनाया हुआ है? इसीलिए बनाया ना कि यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ था नमाज के दौरान, अगर नमाज के दौरान नहीं हुआ तो उससे हटकर हुक्म आया कि पहली नमाज ज़ोहर की सबने एक तरफ हर मस्जिद में इधर मुंह करके पढ़ी, असर की नमाज इधर मुंह करके, तो सारी मस्जिदें किबलातैन होंगी। इस एक का नाम किबलातैन क्यों है? इसलिए नहीं कि इसमें दोनों तरफ नमाजें अदा की गई, वो हर मस्जिद में की गई। इसलिए मस्जिद किबलातैन है कि यहाँ एक ही नमाज में दो किबले हुए, इसलिए किबलातैन है। सो हुजूर के हम इस बहस में पड़े हैं कि हुजूर का ख्याल आ जाए। हुजूर का ख्याल तो अदना चीज है। सहाबा नमाज में मुस्तफा के पीछे घूम जाते थे, चल पड़ते थे। अपने ज़ौक़ की बात तब जिसको पसंद आए रख ले, ना हो छोड़ दे। मेरे साथ हमारे साथ डॉक्टर ताहिर कालवी के साथ इख्तिलाफ करके वो काफिर थोड़ी हो जाता है। ये मौलवियों के धंधे हैं, मौलवियों के, ये उनके मुआक्कफ है कि मौलवी को मिंबर पर बिठाओ तो सबसे पहला तकाज़ा ये करता है खबरदार मेरे साथ इख्तिलाफ न करना वरना दीन से निकाल दूंगा। जैसे दीन मुल्ला के बाप का है, दीन किसी की मिल्कियत नहीं है, दीन के मालिक फकत खुदा और मुस्तफा है। बस जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे निकालें, जिसको वो रखने को निकाल नहीं सकता, जिसको वो निकाल दें उसको कोई ला नहीं सकता। ये भी जुमला पूरा कर दूं। खुदा और मुस्तफा, दीन के मालिक खुदा और मुस्तफा है, दीन के वारिस अहले बैत मुस्तफा है। सहाबा दीन के दाई और मुबल्लिग हैं और बाकी ताबईन से क़यामत तक सारे दीन के नौकर हैं। तो नौकर हैं तो नौकर बनकर रहना चाहिए, मालिक नहीं बनने की कोशिश करनी चाहिए, ये उनका हक है। सो हुजूर के पीछे घूमो। जो मेरा ख्याल और विद्वान है वो ये कि वो हुजूर के पीछे घूम गए कि भाई हुजूर किधर गए, तो आका आखिरी साहब से पीछे खड़े थे, पीछे नमाज जारी रखी। अल्लाह की कसम हुजूर अगर मस्जिद से बाहर गली में चले जाते, गली में चले जाते, सहाबा हुजूर के पीछे गली में जाते, वो जिधर जिधर घूमते वो मुस्तफा के पीछे घूमते रहते, रब की नमाज होती रहती। दलील कुरान पर दे, कुरान से ले लो। किसी सहाबी को आवाज दी, देर से आए, पूछा देर से तुम्हें आवाज नहीं सुनी? कहा सुनी। फिर क्यों देर से आए? अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। बड़ी मजबूत दलील है। और आका तो आए इसलिए कि अल्लाह से जोड़े, तो हुजूर चुप हो गए, खामोश हो गए। अच्छी मतलब मजबूत बात थी ना।
حضور کو اللہ نے حیا میں کامل کیا تو حضور اللہ کے حیا میں ادب میں چپ ہو گئے. جس نے بلایا تھا وہ چپ ہو گیا محبوب، جس کی وہ نماز پڑھ رہا تھا وہ رب چپ نہ رہا. جس کی نماز کی وجہ سے وہ دیر سے آیا وہ رب چپ نہ رہا. اس نے آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو جب تمہیں اللہ اور رسول بلایا تو مصطفیٰ نے تھا، حضور نے آواز دی تھی، اللہ نے آواز نہیں دی تھی. اللہ نے فرمایا سمجھ لو اس بات کو بھی، جس کو میرا مصطفیٰ بلائے مت سمجھو کہ فقط ایک بندے نے بلایا. مصطفیٰ کا بلاوا میرا بلاوا ہے. جس کو حضور نے آواز دی اسے میں نے آواز دی. تو عبادت کس شے کا نام ہے؟ میری اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے. تو جب مصطفیٰ کا بلانا میرا بلانا ہے، اور چھوڑ نماز کو، جدھر بلایا ہے ادھر بھاگے آؤ. اس کا نام دین ہے، اس کا نام عبادت ہے. تو میں پلٹ کر اس ضابطے کے بیان کے اختتام کی طرف آتا ہوں. اور پھر پیغام وہ یہ میں نے عرض کیا کہ باہر کی 100 چیزیں آپ کی عمل ہیں جو نماز میں جائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو طے ہو گیا نا، کھانا پینا، سلام کرنا، سلام کا سب منع ہے نا نماز کی حالت میں. باہر کی 100 چیزیں آپ کی سرگرمیاں نماز شروع ہوتے ہی معطل اور ممنوع ہو جاتی ہیں. نماز کے اندر کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو نماز سے باہر منع ہو. باہر والی 100 چیزیں نماز کے اندر منع ہیں. نماز کے اندر والی کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو باہر منع ہو. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ باہر بیٹھ کر صبح سے شام تک تسبیح کریں کوئی منع ہے؟ تسمیہ، تعوذ، ثنا، سورہ فاتحہ، قرآن کی تلاوت، تسبیح رکوع، ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، تسبیحات سجدہ. پھر آپ تشہد میں بیٹھ گئے، تحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر آپ دعا پہ چلے گئے، پھر السلام علیکم السلام علیکم. تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز سے نکلنے کے لیے سلام تک ساری چیزیں جو نماز کے اندر جائز ہیں، بولیے نماز کے باہر جائز ہیں یا نہیں؟ میں نے سب کا نام لے لیا، صرف ایک چیز چھوڑ دی. ایک چیز وہ ہے حضور پر سلام. اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک جو کچھ نماز کے اندر ہے وہ باہر جائز ہے. صرف مصطفیٰ پر سلام رہ گیا جو نماز کے اندر جائز ہو اور باہر جائز نہ ہو. کوئی بددیانتی اور خیانت کی حد ہوتی ہے یا جہالت اور تعصب کی حد ہوتی ہے، باقی سب کچھ جائز. اس پر کوئی دلیل لاؤ نا کہ کوئی کسی نے کہا اللہ رسول نے فرمایا نماز کے اندر تو کہہ لیا کرو السلام علیکم ایھا النبی، اور باہر کہنا جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اندر بٹھا کر میں پڑھوا دیتا ہوں، باہر تم دھوم مچا دیا کرو. سبحان اللہ، کیا بات. اور اس پر آخری نقطہ کہ اس نے حکم صلاۃ کا بھی دیا، حکم سلام کا بھی دیا. ٹھیک، مگر صلاۃ کا حکم سنگل دیا ایک دفعہ، سلام کا حکم ڈبل دیا، دوہرا. صلاۃ کے لیے کہا صلو علیہ، صلو ایک دفعہ. سلام کے لیے کہا سلمو تسلیما. مصدر کو ریپیٹ کیا، اس سے اس کی حکم کی اسٹرینتھ بڑھائی، اس کو ڈبل کیا، اس کو انرجائز کیا، اس کی سگنیفیکنس کو بڑھایا. تو سلام کا حکم دوہرا دیا. تو زیادہ عمل کس حکم پر کرنا چاہیے، جو ایک مرتبہ دیا یا 2 مرتبہ دیا؟ اس سے ایک مفہوم اخذ کر رہا ہوں، درود پڑھا کرو اور سلام کی دھوم مچایا کرو. سلام کی دھوم مچایا کرو. اور اس امت کا حال یہ ہے جو ایک مرتبہ کرنے کا کہا حکم دیا اس پر متفق ہیں، اور جو 2 مرتبہ کہا اس پر سر پھٹول ہے. سر پھٹول ہے، ایک دوسرے پر فتوے ہیں، ایک دوسرے پر ڈنڈے ہیں، پتھر ہیں. زوال اور ذلت اپنی انتہا کو نہ پہنچے تو کیا.
رہا یہ معاملہ دونوں طرف کی بات ہے، رہا معاملہ کیسے پڑھنا ہے، کن الفاظ میں پڑھنا ہے، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ ان الفاظ میں پڑھنا لازم ہے اور اس کے سوا نہیں پڑھا جا سکتا، یہ بھی جسارت ہوگی، یہ حد سے پڑھنا ہوگا۔ کوئی کہے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے اور کسی صورت میں نہیں پڑھنا، یہ بھی جسارت ہوگی، یہ بھی اپنی حد سے پڑھنا ہوگا۔ کوئی کہے اونچی آواز میں پڑھنا ہے، دل میں نہیں پڑھنا، یہ بھی جسارت ہوگی۔ کوئی کہے مل کر ہی پڑھنا ہے، اکیلے نہیں پڑھنا۔ ہم سے پوچھو، ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے، ارے مجلسوں میں پڑھا کرو، خیر ہوتا ہے، خیر ہوتی ہے، مگر سنو، جو چاہے کہ معاشرے میں دھوم مچے وہ مل کر پڑھا کرے، جو چاہے دل کی دنیا منور ہو وہ تنہائیوں کو مصطفیٰ پر سلام سے آباد کرے، جسے چاہے حضوری مل جائے، جو چاہے اسے آقا کی بارگاہ کی توجہ مل جائے، حضور کی شفقت و عنایت کے دروازے کھل جائیں، در مصطفیٰ کی خیرات ملے، حضور کے در کے ٹکڑے ملے، اور جو چاہے کہ اس کو حضوری اور رب کی بارگاہ کا قرب مل جائے، سجدوں میں لذت مل جائے، وہ اپنی تنہائیوں میں مصطفیٰ پر کثرت سے سلام پڑھا کرے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی مجلس اچھی ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی اچھی ہے، وہ نہیں جس کی جلوت اچھی ہے، وہ جس کی خلوت اچھی ہے۔ مومن وہ نہیں جس کا کلام اچھا ہے، مومن وہ ہے جس کا خیال اچھا ہے۔ وہ مومن نہیں جس کی گفتار اچھی ہے، مومن وہ ہے جس کا کردار اچھا ہے۔ حضور کے ساتھ اپنے عشق کے تعلق کو مضبوط بنائیں، حضوری والے بنائیں، اور حضوری ملے گی درود اور سلام سے، درود اور سلام سے۔ اس لیے اس کو کثرت سے بنائیں، کثرت سے، اور درود و سلام کو کبھی وجہ نزاع نہ بنائیں، نہ آقا کی ذات کو بنائیں، نہ درود و سلام کو بنائیں۔ اگر کوئی سپیکروں میں درود و سلام کی دھوم مچائے اور اسے پتا ہو کہ کسی کو جس طرح میں پڑھتا ہوں چڑ ہے اور اس کو چڑھانے کے لیے پڑھتا ہے، اس سے گھٹیا بات کوئی نہیں۔ حضور پر درود و سلام جیسا اعلیٰ عمل جو سنت خدا ہے، اس کو استعمال کرنا کسی کو چڑھانے کے لیے، یہ اللہ کی سنت کی توہین ہے، یہ حضور کے اسوہ حسنہ اور سیرت و کردار کے ساتھ اس کی توہین ہے، اس کی بے ادبی ہے۔ اگر کوئی چڑھے تو یاد رکھیے حضور کا وطیرہ یہ ہے، اس کو چڑھاؤ نہیں، اس کو وہ چیز سنا کر نہ چڑھاؤ جس سے چڑھتا ہے، اس کو اپنا کردار دکھاؤ، اس کو محبت سے قریب بلاؤ، بٹھاؤ، حسن سلوک سے پیش آ جائے، وہ تمہارے کلام سے نہیں تمہارے کردار سے متاثر ہو۔ منہاج القرآن کا شیوا یہ ہے کہ منہاج القرآن نے ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کی ہے، امت کو ملانے کی بات کی ہے۔ دین علم ہے، دین محبت ہے، دین جوڑنا ہے، دین قربت کا نام ہے، دین ملانے کا نام ہے، دین وصل کا نام ہے، دین رفاقت کا نام ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کیجیے۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، آپ اس رب کے بندے ہیں جو رب العالمین ہے، تو ان کی عالمین کی جو صفت ہے ربوبیت اور رحمت کی، اس کی جھلک آپ کے کردار میں نظر آئے، آپ کے اخلاق میں نظر آئے، آپ کے اسوہ میں نظر آئے۔ دین لٹھ ماری نہیں ہے، دین فتویٰ بازی نہیں ہے، دین کسی کو نکالنے کا نام نہیں ہے، دین داخل کرنے کا نام ہے، قریب لانے کا نام ہے۔ تو اس لیے حضور سے محبت کا پیغام محبت سے آگے دے، محبت سے۔ اور ابھی یہ آگے آ رہا ہے ہفتے والے دن رات کو جو شب میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے، ہم اللہ کا عاجزی کے ساتھ شکر گزار ہیں اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ اس نے تحریک منہاج القرآن پر جو سب سے بڑا کرم کیا وہ یہ کہ اسے حضور کی محبت کے کئی مظاہر کا امین بنا دیا ہے۔ روئے زمین پر مسجد نبوی کے بعد جو معلوم جگہ جہاں سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ گوشہ درود ہے۔ معلوم جگہ جو نامعلوم ہے خدا جانے کتنی ہوں گی، اولیاء کے ٹھکانے انکار نہیں ہے، معلوم جگہ
اور اسی طرح عالمی سطح پر سب سے بڑی عظیم الشان محفل میلاد، وہ ہر شب میلاد ہر سال مینار پاکستان کے سبزہ میں اس کی میزبانی، اس کی خدمت، اس کا انعقاد و اہتمام، یہ اعزاز اللہ نے منہاج القرآن کو عطا کیا حضور کے در کی خیرات کے طور پر۔ سو اس موقع پر آئیے اس میں شامل ہو جائیں، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، یہ ایک بڑی اللہ کی کرم نوازی کی صورت ہوتی ہے۔ خود شامل ہوں، بچوں کو، اہل خانہ کو، فیملیز کو لے کر جائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ حضور کا دین وہ رحمت ہے، محبت ہے، اور یہ اس کی عملی شکل ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیں حضور پر درود و سلام کے پختہ رشتے میں اللہ ہمیشہ منسلک رکھے، اور آقا کی شفقتوں و عنایتوں کا سائبان سب کے سروں پر اللہ قائم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔